پاکستان میں زرعی صنعت سے منسلک بہت سے ایسے شعبے ہیں جو از خود ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کا ملکی معیشت کے استحکام میں نہ صرف ایک مثبت کردار ہے بلکہ ملکی غذائی ضرورت کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا بھی موجب ہیں۔ ماہی گیری کی صنعت بھی ایسی ہی صنعتوں میں سے ایک ہے جیسے دیگر معروف صنعتیں ہیں۔ کاروباری حلقوں اور اداروں میں یہ صنعت بھی مقبولیت اور پذیرائی حاصل کر رہی ہے، تاہم ماہی گیری کی بڑھتی ہوئی ملکی ضروریات نے اس شعبے میں بھی اس کی ترقی و ترویج کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا، تو ماہی پروری کے لیے فش فارمنگ کی صنعت کو متعارف کرایا گیا اور سندھ سمیت ملک کے تمام صوبوں میں اپنی مدد آپ اور حکومتی حوصلہ افزائی کے تحت فش فارمنگ کی جانے لگی، جو اب ایک باقاعدہ صنعت کے طور پر ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس صنعت میں ایک نئی ٹیکنالوجی نے حال ہی میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے جسے ہم ان پونڈ ریس وے سسٹم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی فش فارمنگ کے لیے بنائے جانے والے تالابوں کو ایسے خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے جو دریائی بہاؤ کی مانند تالاب میں پرورش ہونے والی مچھلیوں کو سمندر اور دریا کی طرز پر قدرتی ماحول فراہم کر رہے ہیں اور ان کی پرورش میں انہیں سمندر اور دریاؤں کے بہاؤ کی طرح نقل و حمل کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائڈ پہ، اس کو ایکچولی ماہی پروری، جس کو ہم ایکوا کلچر کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ IPRS سسٹم کہلاتا ہے، ان پونڈ ریس وے سسٹم، یعنی کچے پونڈ کے اندر پکا پونڈ۔ اس کا جو تھم رول ہے اس سسٹم کا، یہ بیسیکلی آیا چائنا سے، انٹروڈیوس یہ 2015 میں چائنا میں یوز ہوا اس کا یوزیج۔ اس میں سکسیس سٹوری ہونے کے بعد پھر یہ دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پہ جس نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، اور سندھ میں یہ پہلا سسٹم ہے اس وقت۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سپیس میں اس کی پروڈکشن زیادہ لینی ہے، اس کی پیداوار زیادہ لینی ہے، اور اس کا جو تھم رول ہے وہ یہ ہے کہ 1.25 ایکڑ میں آپ نے ایک سیل بنانا ہے۔ اس ایک سیل کا جو سائز ہے 220 کیوبک میٹر اس کا سائز ہوتا ہے، اور اس ایک سیل سے آپ 20 سے 25 ٹن تقریباً 8 سے 9 مہینے میں آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان پونڈ ریس وے سسٹم ٹیکنالوجی کے تحت مچھلیوں کو آٹو فیڈ کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، جبکہ تالابوں میں موجود منرلز کو جدید مشینوں اور پیمانوں کے ذریعے جانچا جاتا ہے تاکہ آبی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انسانی جانوں کے لیے صحت افزا بھی بنایا جا سکے۔ جدید ٹیکنالوجی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ زمین کے کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، جو نہ صرف ملکی غذائی ضرورت پورا کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے بلکہ برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ بھی حاصل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے تحت قائم کیے جانے والے فش پونڈز میں تلاپیا نامی مچھلی کی پرورش کی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں اعلیٰ ترین اقسام کی مچھلیوں میں دوسرے نمبر پر گریڈ کی جاتی ہے، اور پروٹین سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مچھلی ذائقے کے اعتبار سے بھی انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ تلاپیا کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مچھلی 6 سے 7 ماہ کے عرصے میں 1 کلو تک وزن حاصل کر لیتی ہے، اور اسے دنیا بھر میں ایکواٹک چکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے گوشت کی لذت اور خوش شکل ہونا ہے۔ اس کے لیے 2012 میں ہم نے ایک فشری ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر تلاپیا اور فلوٹنگ فیڈ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا پاکستان کے اندر۔ ہمیں ایک ایسی مچھلی چاہیے تھی جو کہ ہارڈی مچھلی ہو، جو کہ پانی کے اندر اگر ڈیزالو آکسیجن کم ہو جائے یا pH لیول کا کوئی مسئلہ ہو جائے، اور خاص کر سندھ میں جیسے سلینٹی واٹر اگر جن علاقوں میں زیادہ ہے اس میں بھی وہ سروائیو کر جائے، تو یہ تلاپیا تھی۔ گو کہ تلاپیا پاکستان میں پہلے موجود ہے، سندھ میں اس کو دیا کہتے ہیں، پنجاب میں اس کو چڑا مچھلی کہتے ہیں، لیکن وہ وائلڈ تلاپیا ہے جو ان بریڈنگ کرتی رہتی ہے۔ یہ جو تلاپیا انٹروڈیوس کرائی گئی، یہ تھائی لینڈ سے گفٹ تلاپیا منگوائی گئی، جو کہ GIF جینیٹیکلی امپروو فارم تلاپیا کے نام سے ہے۔
اس میں 98% جو ہے نا سیکس ریورسل کے ذریعے میل بنا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ان پونڈ جو ہے نا انٹرنل سیکس ان بریڈنگ نہ ہو سکے، اور اس سے فارمر کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ جب سے یہ ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی ہے، رفتہ رفتہ اس کی فارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے سب سے پہلے ایک تلاپیا ہیچری مظفر گڑھ میں بنا لی، لیکن جس وقت 2013 کے اندر تلاپیا ہیچری بنی اور لوکلی اس نے پروڈیوس کرنا شروع کیا، خوشائن بات یہ ہے کہ اب وہ 15 ملین کے قریب اس نے بچہ پیدا کر لیا پاکستان میں، اور وہ سندھ تک سپلائی کر رہا ہے۔ اب خوشائن بات یہ بھی ہے کہ اور بھی 3 جو ہے وہ تلاپیا ہیچری لگ گئی ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ پنجاب نے 4 اپنی پبلک سیکٹر میں ہیچریز لگا لی ہیں۔ ان پونڈ ریس وے ایکوا کلچر ٹیکنالوجی کے ذریعے زرعی علاقوں کی زمینیں نہایت سازگار اور ماحول دوست ہوتی ہیں، جہاں یہ پونڈز تیزی سے اپنی استعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں اور ان میں دریائی بہاؤ کی ٹیکنالوجی بھرپور کام کرتی ہے۔ ماہی پروری کا یہ نظام جدید آلات اور ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، جو روایتی ماہی پروری میں ایک خوشگوار پیش رفت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں پر یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ اس وقت پنجاب میں 2 جبکہ سندھ میں 1 ان پونڈ ریس ویس ایکوا کلچر پونڈز بنائے گئے ہیں، جو ملکی ضروریات اور ملک میں ماہی پروری کو تیزی سے فروغ دینے کے اعتبار سے ناکافی ہیں، کیونکہ ملکی ضروریات کے مطابق ماہی پروری سے حاصل ہونے والی پیداواری سطح نسبتاً کم اور درمیانے درجے کی ہے۔ اس سسٹم کے اڈاپٹ کرنے سے جو فائدے ہوں گے وہ بہت سارے ہیں، جس میں سب سے پہلے پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی۔ اس میں پھر آپ جب پیداوار بڑھ جائے گی تو آپ لوکل ڈیمانڈ کو بھی وہ میٹ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ایکسپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پھر اس سسٹم کو استعمال کرنے سے ایک جو فائدہ بڑا اور بھی ہوگا کہ آپ کو پانی پونڈ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے رہتے ہوئے آپ مچھلی کو نکال سکتے ہیں سسٹم میں۔ اس چھوٹے سے سیل کے اندر سے جو 20 ٹن مال یا 25 ٹن مال اندر ہوگا تو آپ کو مچھلی نکالنے میں، ہارویسٹنگ کرنے میں، مارکیٹ بھیجنے میں آسانی ہوگی۔ جدید نظام ماہی پروری سے متعلق ملک کی مختلف جامعات میں سائنسی و تکنیکی تحقیق کی جا رہی ہے، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ و طالبات شامل ہیں۔ ماہی پروری کی صنعت سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت ماہی گیری اور ماہی پروری کی قومی پالیسی کے تحت اس صنعت پر خاص توجہ دے تاکہ اس نئی ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وفاقی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ سے، خاص کر سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی میں ہمیں یہ حصہ پتی ڈالے ہمارے ساتھ، اور پوری دنیا میں یہ سارے گورنمنٹ ان کو ساتھ، فارمر کو ساتھ تعاون کر رہی ہے، تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ تعاون کرے اور ہم پرانے جھنجھٹ سے جان چھوڑائیں، کیونکہ 100 ایکڑ میں 30,000 بیج ڈال کے بیٹھ جاؤ، ادھر 2.5 ایکڑ میں ہم 50,000 کلو نکالتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے جائے گا، اور اس معاملے میں اگر ہم خود کفیل ہوتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ ہیچری کی سرکاری طور پر جو ہے نا اگر بنائی جائے اور مختلف مچھلیوں کا اقسام جو ہے نا وہاں پہ اس کی پیداوار بچہ پیدا کیا جائے، اور اس کے پروڈکشن کے حساب سے سائنسی بنیادوں پر پاؤنڈس بنائے جائیں، اور اس کی حفاظت کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں مشینری ہے، فیڈ ہے، اگر یہ دی جائے تو ہم اس سیکٹر میں، فش سیکٹر میں ہم پاکستان کو اتنی پروفٹ دے سکتے ہیں، اتنے ٹیکس دے سکتے ہیں، اتنا کچھ مل سکتا ہے پاکستان کو، یہ ہماری مچھلی پوری دنیا میں مشہور ہو سکتی ہے اگر ہمیں فیسلٹیٹ کیا جائے، خاص طور پر پاؤنڈ والوں کو بھی، جو فارمنگ ہو رہی ہے وہاں کے حوالے سے، جو ہیچریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ فش فارمنگ کی صنعت سے وابستہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی سرپرستی حکومتی سطح پر ہونی چاہیے تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے پیداوار میں اضافہ کر سکیں اور ماہی گیری اور ماہی پروری کا شعبہ بھی دیگر قومی صنعتوں کی طرح ملکی معیشت کے استحکام میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکے اور زر مبادلہ کمانے کا بہترین ذریعہ بن سکے۔